ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ نشہ سے متعلق قرآن پاک میں شراب کی حرمت آئی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک یہ شراب اور جوا اور بت اور پانسا یعنی پانسا وغیرہ پھینکنا، یہ سب کے سب رجسن، یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ناپاک چیز ہے، یعنی نجاست ہے، حرام ہے، من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کا کام، یہ شیطان کا عمل، فجتنبو، اللہ نے ارشاد فرمایا لہذا اس سے بچتے رہو۔ تو اللہ نے حکم فرمایا ہے بچنے کا۔ شراب کہتے ہیں، اب وہ اصلی شراب جو ہے وہ خمر یعنی انگور وغیرہ سے جو بنی ہوتی ہے اسے خمر کہتے ہیں، شراب۔ لیکن احادیث کریمہ کی روشنی میں فقہائے کرام نے ایک قاعدہ جو مقرر فرمایا ہے وہ یہ کہ کل مسکر مائع حرام، خمر، یعنی ہر مسکر مائع، مسکر مائع کا مطلب ہر لکوڈ بہنے والی چیز، لکوڈ جو ہے جو نشہ لانے والی ہے وہ حرام ہے، جو بھی لکوڈ نشہ لانے والی ہے وہ حرام ہے، مثل شراب ہے، مثل پیشاب ہے، ناپاک ہے، نجس ہے۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ ہر وہ چیز چاہے وہ لکوڈ ہو کہ سالڈ ہو، یعنی چاہے سخت ہو کہ نرم ہو کہ بہنے والی ہو کہ جو ہے وہ جمی ہوئی ہو، ہر طرح کی چیز کہ جو نشہ، جس سے نشہ آئے اور جو ہے وہ ذہن یا تو معاف ہو جائے بالکل، یا چال میں لڑکھڑاہٹ آنے لگے، اس کو جو ہے وہ ذہن کام نہ کرے، جیسے کہ چرس ہے، گانجا ہے، افیون ہے، شراب ہے، بیئر ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب، تو یہ سب کے سب اس کا استعمال حرام، سخت حرام ہے، اور اس کی بہت ساری وعیدیں آئی ہیں احادیث کریمہ میں، بہت سی وعیدیں آئی ہیں احادیث کریمہ میں۔ اور میں نے یہ آیت جب ذکر کر دی اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم فرما دیا، احادیث کریمہ میں بہت ساری، کہ جو شراب جو ہے وہ پیتا ہے تو اس کا سوء خاتمہ ہونے کا اندیشہ، یعنی پتہ نہیں اس کا خاتمہ صحیح ہو کہ نہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں وہ شراب کے نشے میں ہے، کفر وغیرہ بک دیا، اسی میں مر گیا، خاتمہ صحیح نہیں ہوا، کیا بکا کیا نہیں بکا۔ عام طور پہ شراب پی کے اور بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے میں شراب میں کی نشے میں تھا۔ کیوں شراب پیا؟ شراب جس سے منع کیا گیا ہے تو یہ ایک لت ہے کہ ظاہری طور پر بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے، پھر وہ کمانا، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، گھر میں بیٹھا رہے گا صرف نشے میں ہی، جب تک کہ وہ نشہ نہ کرے تب تک کہ اس کو جو ہے وہ آرام ہی نہیں ملے گا، اور پھر اسی طریقے سے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جو ہے وہ مر جائے گا، اسے موت بھی آ جائے گی۔ جو بھی یہ چرس، گانجا اور بھی پتہ نہیں کیا کیا، ہیروئن وغیرہ آج کل لیتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، کہ بغیر اس کے ان کی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے ان کا۔ تو یہ سب چیزیں یہ آج کے زمانے میں لوگوں میں بہت زیادہ، عام طور پہ ہمارے نوجوان بچوں میں یہ بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ انہیں اسلامی جو لٹریچر ہے وہ سکھایا جائے، بتایا جائے، اسلامی جو احکام ہیں، جو شریعت مطہرہ کے احکام ہیں وہ بتائے جائیں، اور جو دنیاوی جو بربادیاں ہیں اور اس کی وجہ سے جو دنیاوی طریقے پر ظاہری طور پر جو خرابیاں ہیں وہ بھی بتائی جائیں کہ اس طور پر یہ خرابی ہے، اور اس کی دنیا بھی برباد ہو، آخرت بھی برباد ہو۔ تو اس لیے جو ہے وہ چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے سچے دل سے توبہ کرے، اور یہی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے حرام کاموں سے محفوظ رکھے، ہر طرح کے نشے سے، وہ نشہ آور چیزوں کے استعمال سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔